نمبر 9 قربانی کا نصاب۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ قربانی کا نصاب کیا ہے۔ قربانی کا نصاب اگر کسی شخص کی ملکیت میں صرف 7.5 تولہ سونا ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 2 اگر کسی شخص کی ملکیت میں صرف 52.5 تولہ چاندی ہو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور اگر کسی شخص کی ملکیت میں صرف سونا یا صرف چاندی نہیں بلکہ کچھ سونا اور کچھ چاندی اور کچھ پیسے اور بھی ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی ملکیت میں جو پیسے ہیں یہ اگر 7.5 تولہ سونا کے برابر ہیں تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر 7.5 تولہ کے برابر نہیں تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، میں نے اس مسئلے پر ذرا بات کھل کر کرنی ہے۔ اسے کہتے ہیں ضم نصاب، یعنی اگر ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہے تو سونا نصاب بن جائے گا، اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو چاندی نصاب بن جائے گی۔ لیکن اگر کسی کے بندے کے پاس صرف سونا یا صرف چاندی نہیں بلکہ اموال تجارت، کرنسی، زائد از ضرورت سامان موجود ہے، اب اگر اس کچھ سامان اور پیسوں کو ملائیں تو بنیاد نصاب کی سونا ہوگی یا چاندی؟ زکوٰۃ کے معاملے میں بنیاد چاندی ہوگی، یعنی اگر کسی بندے کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، یا کچھ سونا اور کچھ پیسے، کچھ چاندی یا کچھ پیسے، کچھ مال تجارت یہ موجود ہے، تو ان سب کو ملا کر اگر اس کے پیسے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس میں بنیاد ہم بنائیں گے چاندی کو۔ لیکن اگر قربانی کا مسئلہ ہے تو یہاں بنیاد سونے کو نہیں بنائیں گے، بنیاد چاندی کو نہیں بنائیں گے بلکہ بنیاد سونے کو بنائیں گے۔ یعنی اگر کسی بندے کے پاس پیسے ہیں اور اتنے پیسے ہیں کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں تو اس پر قربانی واجب نہیں، اور اگر اس پر 7.5 تولہ سونے کے برابر بنتے ہیں تو پھر اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اب بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ ہم نے قربانی میں نصاب سونے کو بنایا ہے، قربانی کے نصاب میں بنیاد چاندی کو نہیں بنایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سونے کا نصاب تھا 20 دینار، جو آج کل بنتا ہے 7.5 تولہ، اور چاندی کا نصاب تھا 200 درہم، جو آج بنتا ہے 52.5 تولہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 20 دینار یا 200 دراہم ان کی مالیت برابر تھی، مالیت ان کی برابر تھی، مالیت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ اس لیے جو بندہ چاہتا تو بنیاد سونے کو بنا لیتا اور جو چاہتا بنیاد چاندی کو بنا لیتا، قیمت میں جو فرق نہیں تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم بن وجیہ الدین محدث دہلوی رحمہ اللہ وفات 1176 ہجری حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں والذهب محمول علی الفضہ وکان فی ذلک الزمان صرف دینار بعشرۃ دراہم فصار نصابہ 20 مثقالا۔ سونے کا نصاب چاندی کے نصاب پر مبنی تھا کیونکہ اس زمانے میں 1 دینار 10 درہم کی مالیت کا شمار کیا جاتا تھا، اس لیے سونے کا نصاب 20 مثقال مقرر ہوا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، دونوں نصابوں میں توازن کے پیش نظر احناف کی ظاہر روایت میں مال کے مالک کو اختیار دیا گیا، وہ سونے یا چاندی میں سے جسے چاہے نصاب مقرر کر لے، کیونکہ قیمت برابر تھی نا۔ شمس الائمہ سرخسی محمد بن احمد بن ابی سہل وفات 483 ہجری المبسوط سرخسی میں فرماتے ہیں قال فی الکتاب، یہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجامع الصغیر، فرماتے ہیں قال فی الکتاب، یعنی امام محمد نے جامع الصغیر میں فرمایا وَيُقَوِّمُهَا يَوْمَ حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ بِالدَّرَاهِمْ وَإِنْ شَاءَ بِالدَّنَانِيرِ، کہ جب آدمی کے مال پر 1 سال گزر گیا اب اس نے زکوٰۃ دینی ہے تو چاہے دراہم کا حساب لگائے اور چاہے دنانیر کا۔ کیوں؟ وجہ روایت الکتاب ان وجوب الزکوٰۃ فی عروض التجارت باعتبار مالیتها دون اعیانها،
وجہ یہ ہے کہ تجارتی سامان میں زکوٰۃ اس سامان کی مالیت کے اعتبار سے واجب ہوتی ہے، خود سامان کے اعتبار سے واجب نہیں ہوتی۔ یعنی ایک آدمی کی دکان میں سامان ہے تو ہم سامان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ سامان کی مالیت کیا ہے۔ اب اگلی بات دیکھیں، فرمایا وَالتَّقْوِيمُ لِمَعْرِفَةِ مِقْدَارِ الْمَالِيَّہ، اس لیے سامان کی قیمت لگانے کا مقصد مالیت کا تعین ہے، یعنی سامان کی قیمت لگاؤ تاکہ پتہ چلے کہ یہ سامان سونے کے برابر ہے یا نہیں، چاندی کے برابر ہے یا نہیں۔ اور فرمایا وَالنَّقْدَانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، اور مالیت میں سونا اور چاندی دونوں برابر تھے۔ فَكَانَ الْخِيَارُ إِلَى صَاحِبِ الْمَالِ يُقَوِّمُهَا بِأَيِّهِمَا شَاءَ، اب صاحب مال کو اختیار ہوتا، وہ چاہے تو چاندی کی بنیاد بنا لے اور چاہے تو سونے کو، فرق زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم الحنفی، وفات 970 ہجری، البحر الرائق میں فرماتے ہیں وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ بَرِقٌ أَوْ ذَهَبٌ إِلَىٰ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا بِالْفِضَّةِ وَإِنْ شَاءَ بِالذَّهَبِ لِأَنَّ الثَّمَنَيْنِ فِي تَقْدِيمِ قِيَمِ الْأَشْيَاءِ بِهِمَا سَوَاءٌ، وہ چاہے تو سونے کے ساتھ اعتبار کرے اور چاہے تو قیمت چاندی کے اعتبار سے لگائے۔ کیوں؟ لأن الثمنین فی تقدیر قیم الاشیاء بہما سواء، اس لیے کہ قیمت لگانے میں سونا اور چاندی دونوں برابر تھے، دونوں کی قیمت جو برابر تھی۔ اب بات ذرا اچھی طرح سمجھیں، یعنی پہلے فقہا فرماتے کہ چاہے تو بنیاد چاندی کو بنائے، چاہے تو بنیاد سونے کو بنا لے۔ جو بندہ صاحب نصاب ہے اس نے زکوٰۃ دینی ہے یا اس پر قربانی واجب ہونی ہے؟ اگر 52.5 تولہ چاندی ہے تب بھی زکوٰۃ بھی ہے اور قربانی بھی، اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو تب بھی اس پر زکوٰۃ بھی ہے اور قربانی بھی۔ فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا اور قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں، میں صرف نصاب بتا رہا ہوں۔ لیکن اگر کسی بندے کے پاس سونا اور چاندی نہیں، کچھ سونا کچھ چاندی یا کچھ چاندی کچھ پیسے، صرف پیسے ہیں، اب زکوٰۃ دینی تھی، فقہا تب بھی کہتے یہ دیکھ لو کہ یہ پیسے سونے کے برابر ہیں یا چاندی کے برابر۔ اگر قربانی واجب کرنی ہے تو پھر بھی کہتے دیکھو یہ سونے یا چاندی کے برابر ہے یا برابر ان میں سے کسی کی برابر ہے تو زکوٰۃ بھی ہے قربانی بھی ہے۔ یہ کیوں کہتے؟ اس لیے کہ اس دور میں سونے اور چاندی یعنی 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، ان کی قیمت برابر تھی یا قریب قریب تھی۔ لیکن آج کے دور میں سونے اور چاندی کی قیمت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں آج کے حساب سے بات کرتا ہوں، 12 جون 2022 آج کی تاریخ کے مطابق ذرا دیکھیں کہ فرق کتنا ہے۔ آج کی تاریخ میں 7.5 تولہ سونا کی قیمت ہے 10,50,000 اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے 87,675۔ 7.5 تولہ سونا کی قیمت ہے 10,50,000 اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے 87,675۔ اب آپ کیسے کہیں گے کہ جس کو چاہے بنیاد بنا لو؟ بہت فرق ہو گیا نا، بہت فرق ہو گیا۔ اچھا، ایک ہے سونا اور چاندی، آگے دیکھیں، ایک ہے گائے، ایک ہے بکری، ایک ہے اونٹ۔ جو قربانی جو نصاب تھا زکوٰۃ کا، تو زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ 5 اونٹ ہوں۔ زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ 30 گائے ہوں۔ زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ 40 بکریاں ہوں۔ آج کی تاریخ کے مطابق 5 اونٹوں کی قیمت، یعنی ایک اونٹ اگر 2 لاکھ کا ہو تو 5 اونٹ کی قیمت بنتی ہے 10 لاکھ، تو یہ سونے کے برابر ہوگی نا، 7.5 تولہ سونے کے برابر۔ اب 52.5 تولہ چاندی سے کتنے اوپر چلی گئی ہے؟ اچھا، اسی طرح اگر آج 30 گائے کی قیمت، ایک گائے اگر 70,000 کی ہو، آپ 30 سے ضرب دو تو یہ بنتا ہے 21 لاکھ۔ یہ سونے سے بھی زیادہ ہے، لیکن یہ گائے کی میں قیمت بتا رہا ہوں پاکستان اپنے علاقے کے اعتبار سے۔ اگر آپ یہی گائے ہندوستان کے علاقے میں دیکھ رہے ہیں تو اس سے کہیں سستی ہے، آج بھی کہیں سستی ہے۔ مجھے اس لیے تجربہ ہے کہ ہمارے بہت سے بعض ممالک سے ہمیں قربانی کو پیسہ دینے کے بجائے ہندوستان بھجواتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں گائے سستی مل جاتی ہے۔
اور بعض دیگر علاقوں میں بھی سستی ہے. بہرحال 10 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ کے درمیان ہوگی. اچھا، اور 40 بکری کی قیمت، ایک بکری اوسطاً اگر 30,000 کی ہو تو 40 کی قیمت آج بنتی ہے 12 لاکھ. اور اگر یہ 30,000 کی نہ ہو، 25,000 کی ہو تو پھر بھی اوسطاً بنے گی تقریباً 10 لاکھ. تو اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ سونے کا نصاب 7.5 تولہ، تو آج 5 اونٹوں کی اگر آپ قیمت دیکھیں گے تو سونے کے ساتھ چلی جائے گی. 30 گائے کی قیمت دیکھیں گے تو سونے کے ساتھ جائے گی. 40 بکری کی قیمت دیکھیں گے تو سونے کے ساتھ آئے گی. چاندی کی ویلیو بہت گر گئی ہے، چاندی بہت نیچے چلی گئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ایک ہے مسئلہ زکوٰۃ کا اور ایک ہے مسئلہ قربانی کا. زکوٰۃ کے مسئلے میں بنیاد بنانا چاہیے چاندی کو، کہ اگر کسی آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے پیسے ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، کیونکہ فقیر کا اس میں فائدہ ہے. اور اگر کسی آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے ہیں تو اس پر قربانی واجب نہ ہو، بلکہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے بنیاد ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونے کے برابر پیسے ہونے چاہیے. یہ ہم نے فرق کیا ہے. اب ذرا میں مزید اس بات کو کھولتا ہوں. زکوٰۃ اور قربانی میں کئی ایک فرق کے پیش نظر اور دونوں کے حکم کی نوعیت، مقاصد، مقدار، واجب وغیرہ کو سامنے رکھتے ہوئے ادنا نصاب چاندی کو پہنچنے کی صورت میں قربانی کو ساقط کرنے کی گنجائش معلوم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے اعلیٰ نصاب اور ایک ہے ادنا. 7.5 تولہ سونا یہ اعلیٰ نصاب ہے اور 52.5 تولہ چاندی یہ ادنا نصاب ہے. اب اگر ایک بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو قربانی ہوگی، یا 7.5 تولہ سونا ہے تو قربانی ہوگی. لیکن اگر چاندی بھی 52.5 تولہ نہیں اور سونا بھی 7.5 تولہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی کرنسی ہے، اب ہم اس کو بنیاد سونے کو بنائیں یا بنیاد چاندی کو؟ ہم کہتے ہیں زکوٰۃ کے مسئلے میں بنیاد بنائیں چاندی کو تاکہ زکوٰۃ ہو جائے اور غریب کا فائدہ ہو، اور قربانی میں بنیاد بنائیں سونے کو. کیوں؟ اگر بنیاد بنایا چاندی کو تو بہت سارے لوگ جو کم آمدنی والے ہیں ان پر بھی قربانی ہوگی، ہر جائے گا. بنیاد سونے کو بنائیں. اچھا، زکوٰۃ اور قربانی میں کچھ فرق ہے. ہم نے کیوں کہا زکوٰۃ میں بنیاد بنائیں چاندی کو اور قربانی میں بنیاد بنائیں سونے کو؟ وجہ کئی ایک فرق ہے. دیکھیں، پہلا فرق، زکوٰۃ سے مقصود فقراء اور مساکین کی حاجت کو پورا کرنا ہے. اس لیے زکوٰۃ دینے والے شخص کو زکوٰۃ کی رقم سے ایک پیسہ بھی خود پر خرچ کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی صاحب نصاب غنی پر خرچ کر سکتا ہے. جبکہ قربانی سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے احراق الدم، جانور کا خون بہانا ہے. قربانی کرنے والا شخص جب جانور کا خون بہا لیتا ہے تو مقصود حاصل ہو گیا. خود کھا لے تب بھی جائز ہے اور مالدار کو دے دے تب بھی جائز ہے. تو قربانی اور زکوٰۃ میں ایک فرق کیا ہے کہ قربانی سے مقصود خون بہانا ہے اور زکوٰۃ سے مقصود غریب کی حاجت کو پورا کرنا ہے. اب اگر جتنی زکوٰتیں زیادہ ہوں گی اتنی غریبوں کی ضرورتیں زیادہ پوری ہوں گی، اور اگر خون کم بہہ گیا تو کیا ہوگا، زیادہ بہہ گیا تو کیا ہوگا؟ توجہ رکھنا ذرا. امام ابو المظفر اسد بن محمد بن حسین الکرابیسی النیساپوری رحمہ اللہ وفات 570 ہجری کتاب الفروق للکرابیسی میں فرماتے ہیں، والفرق ان المقصود من الزکاة سد الخلہ ودفع الحاجہ بدلیل ان وجبت اجل الحاجہ وليس كذلك الاضحیہ لأن المقصود منها اراقة الدم بدلیل انه لو تصدق بالعین قبل الذبح لم یجزہ. زکوٰۃ اور قربانی میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مقصود غرباء کی محتاجی کو دور کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہی اس لیے ہوتی ہے کہ ضروریات کو پورا کیا جائے، جبکہ قربانی کا معاملہ اس طرح نہیں بلکہ قربانی سے مقصود خون بہانا ہے. اس کی دلیل، اگر کسی شخص نے قربانی کا جانور ذبح کرنا سے پہلے صدقہ کر دیا تو قربانی نہیں ہوگی،
یعنی قربانی کی جانور کو ذبح نہ کیا بلکہ جانور کو صدقہ کر دیا تو قربانی نہیں ہوگی. خون بہائے گا تو قربانی ہوگی, خون نہیں بہائے گا تو قربانی نہیں ہوگی. اچھا, دوسرا فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا سال بھر رہا ہو, اور قربانی اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس پر 10 ذی الحج کے طلوع فجر سے لے کے 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک اتنے پیسے اس کے ملک میں آ گئے تو قربانی واجب ہو جائے گی. اچھا, تیسرا فرق کیا ہے؟ صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ کل مال کا صرف 2.5% واجب الادا ہے. توجہ رکھنا, 100 میں سے 2.5 روپے, اور جبکہ قربانی کل مال کے محض 2.5% سے نہیں ہوتے, بلکہ اگر سونے کا اعتبار کریں گے, اگر سونے کا اعتبار کریں گے تو بس اوقات بہت تھوڑے سے پیسے لگیں گے. یعنی اگر سونا ہے 10,50,000 کا اور آپ نے قربانی کا بکرا لے لیا 25,000 کا, تو کتنا حصہ آپ نے دیا ہے؟ 20ویں سے بھی کم کا بنے گا. اور اگر آپ نے چاندی کا حساب کیا, آپ نے بکرا دیا مثلا 25,000 کا اور یہ بنتا ہے 87,675 کل, تو آپ نے تیسرا حصہ دے دیا. اور اگر آپ دینا چاہیں کوئی اچھا بکرا آپ دیتے ہیں 50,000 کا, تو آدھے سے زیادہ چلا گیا. تو قربانی اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے کہ صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ کے کل مال کا 2.5% ہے, اور اگر آپ بنیاد قربانی میں چاندی کو بنا لیں گے تو بس اوقات صاحب نصاب کا آدھا مال صرف قربانی کے اندر چلا جائے گا. فرق ہو گیا. اچھا, چوتھا فرق, زکوٰۃ مسافر پر بھی واجب ہے جبکہ قربانی مسافر پر واجب نہیں. تو قربانی مسافر پر واجب نہ کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو حرج اور مشقت سے بچایا جا رہا ہے, اور ہم بھی بنیاد جو سونا بنا رہے ہیں بنیاد کے اس کو حرج اور مشقت سے بچایا جا رہا ہے. توجہ رکھنا. پانچواں فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ کی فرضیت منصوص ہے اور قربانی کا وجوب منصوص نہیں بلکہ اجتہادی ہے. تو ظاہر ہے اجتہادات میں گنجائش ہوتی ہے, منصوصات میں گنجائش نہیں ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم زکوٰۃ کو جو فرض کہتے ہیں تو زکوٰۃ کی فرضیت منصوص ہے. آتوا الزکاۃ فرضیت منصوص ہے, لیکن ارکان اسلام میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے, اور قربانی کا وجوب یہ امر اجتہادی ہے, اجتہاد سے واجب قرار دیا. نمبر 6, زکوٰۃ کے لیے سونے اور چاندی کو جو نصاب بنایا یہ نصاب منصوص ہے. قربانی کے لیے جو چاندی یا زکوٰۃ کو ہم نصاب بنا رہے ہیں منصوص نہیں ہے بلکہ وہ اجتہادی امر ہے. حدیث تو ہے من کان لہ ساع من وجد ساعۃ, نصاب کا ذکر تو نہیں ہے نا. تو جہاں نصاب منصوص ہوگا اس کی حیثیت اور ہوگی, اور جہاں منصوص نہیں ہوگا بلکہ اجتہادی ہوگا تو اس کی حیثیت اور ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اگر بنیاد چاندی کو بنائیں تو حرج ہے, بنیاد سونے کو بنائیں تو حرج نہیں. نمبر 2, چاندی اور سونا اس کا جو نصاب ہے گزشتہ دور عہد رسالت خیر القرون میں فرق نہیں, قریب قریب تھے, اور آج ان کے تناسب میں بہت بڑا فرق موجود ہے. اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ میں بنیاد چاندی کو بنائیں اور قربانی میں بنیاد سونے کو بنائیں. جب آپ زکوٰۃ میں بنیاد چاندی کو بنائیں گے تو زکوٰۃ زیادہ لوگوں پر فرض ہوگی, غریبوں کا فائدہ زیادہ ہوگا. اور جب بنیاد آپ قربانی میں سونے کو بنائیں گے تو پھر وہ آدمی جس کے پاس پیسے کم ہیں اس پر قربانی نہیں ہوگی تو حرج سے بچ جائے گا. اس لیے ہم نے بنیاد اس کو بنایا. توجہ رکھیں. اب یہ جو ہم نے گفتگو کی ہے اس پر چند خدشات ہیں جس کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے. پہلا خدشہ یہ ہے, احناف کی ظاہر الروایت میں سامان تجارت کی قیمت لگانے میں مالک کو اختیار اس وقت دیا گیا تھا جب سامان سونا اور چاندی دونوں کی قیمت کے حساب سے نصاب کو پہنچتا ہو. لیکن اگر ایک کے حساب سے نصاب مکمل ہو اور دوسرے کے حساب سے مکمل نہ ہو تو اسی کے ذریعے قیمت لگانا ضروری ہے
جس سے نصاب کی تکمیل ہو، اس صورت میں مالک کو اختیار نہ دیا جائے۔ سوال سمجھ آ گیا؟ یعنی ایک آدمی کے پاس سونا نہیں، چاندی نہیں، بلکہ سامان تجارت ہے، تو احناف کی ظاہر و روایت میں کیا ہے کہ چاہے تو سامان تجارت کی قیمت سونے کے برابر لگائے اور چاہے تو چاندی کے برابر لگائے۔ یہ کس وقت تھا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب سامان تجارت دونوں کو پہنچ رہا تھا۔ سونے اور چاندی کا جو نصاب تھا وہ قیمت میں برابر تھا نا، 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، چونکہ ان کی قیمت برابر تھی تو مالک کو اختیار تھا کہ سامان تجارت کی قیمت کا چاہے تو چاندی کو بنیاد بنا کر اعتبار کرے اور چاہے تو کیوں، دونوں کی قیمت جو برابر تھی۔ لیکن اگر قیمت برابر نہیں ہے، قیمت میں بہت زیادہ تفاوت ہے، تو پھر تو اختیار نہیں ہے نا۔ آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں چاندی کو نہیں سونے کو بنا لے، آپ کیسے اختیار دے رہے ہیں؟ پھر تو اختیار نہیں ہے، پھر تو اسی کو بنیاد بنائیں گے کہ جس کو بنیاد بنانے سے نصاب بن جاتا ہو، تو ظاہر نصاب تو چاندی پر بن جائے گا نا، تو اختیار تو ختم ہونا چاہیے۔ جواب سمجھیں، ہم نے کہ بات اچھی طرح سمجھیں، یہ جو مالک کو اختیار دینے کا معاملہ نہیں، یہ زکوٰۃ کے معاملے میں ہے، قربانی کے معاملے میں نہیں ہے۔ اگر سونا اور چاندی ان کی مالیت برابر ہے تو مالک کو حق حاصل ہے، چاہے تو سامان تجارت کو سونے کے برابر دے گے، چاہے تو چاندی کے برابر۔ لیکن اگر قیمت میں فرق ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ چاندی ہی کو بنیاد بنائے۔ یہ کب ہے؟ جب اس نے زکوٰۃ دینی ہو۔ کیوں؟ تاکہ غریبوں کا فائدہ ہو نا۔ ہم نے تو زکوٰۃ نہیں دینی، ہم تو قربانی کی بات کر رہے ہیں، تو اختیار نہ دینا تب ہے جب زکوٰۃ دینی ہو۔ ہم اختیار کی بات اس وقت کرتے جب زکوٰۃ نہیں بلکہ قربانی ہے۔ اگر زکوٰۃ دینی ہو تو ہم بھی کہتے ہیں اس کو اختیار نہیں، چاہے تو سونا چاہے تو چاندی، بلکہ جس نصاب کے برابر نصاب بنتا ہو وہ قیمت لگانا ضروری ہے۔ لیکن کب؟ جب زکوٰۃ دینی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو، کہتے ہیں امام ابو المظفر اسد بن محمد بن حسین فرماتے ہیں والفرق ان المقصود من الزکاة سد الخلت بدفع الحاجہ بدلیل ان وجبت الاجل الحاجہ وکذالک لیس کذالک الاضحیہ لان المقصود منها اراقۃ الدم بدلیل، چونکہ زکوٰۃ کا مقصد فقراء کی حاجت براری ہے، اس لیے زکوٰۃ کے باب میں تو سامان سونا اور چاندی میں سے جس کی قیمت کو پہلے پہنچتا ہو اسی کے حساب سے نصاب کی تکمیل کی جائے گی اور زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ لیکن قربانی میں چونکہ فقراء کی حاجت براری مقصود ہی نہیں، اس لیے مال کے مالک کے لیے ادنیٰ نصاب کی رعایت کو لازم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری بات سمجھیں، دیکھیں یہ بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سونے اور چاندی کے نصاب میں فرق نہیں تھا، قریب قریب تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فرق مارز وجود کے اندر آیا۔ ظاہر روایت جو ہم نے احناف کی پیش کی ہے اس میں اختیار کی وجہ بھی یہی تھی کہ جب دونوں نصابوں میں باہمی یعنی تقریباً مساوات ہے، قریب قریب ہے، تو چاہے تو سونے کے برابر دیکھ لے اور چاہے تو چاندی کو دیکھ لے۔ اس لیے مشائخ حنفیہ نے اپنے اپنے ادوار میں مال کی چاندی کے نصاب کو پہنچنے صورت میں وجوب زکوٰۃ کا حکم لگایا ہے۔ اگرچہ مال سونے کے نصاب کو نہ پہنچے تو اس کی جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ان کے ادوار میں بھی سونے اور چاندی کے نصاب میں تفاوت معمولی بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا، اور چونکہ انفع الفقراء کی قید ملحوظ تھی اس لیے انہوں نے اس معمولی فرق کو قابل اعتنا نہ سمجھتے ہوئے حد درجہ احتیاط کے پیش نظر چاندی ہی کے نصاب معیار قرار دے دیا۔ ان کے ادوار میں چاندی کے نصاب کو معیار مقرر کرنے میں عوام کے لیے حرج بھی لازم نہ آتا تھا، لیکن آج کل کے دور میں سونے اور چاندی کے نصاب میں تفاوت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اب اگر عدم تخییر کے قول ہی کو متعین قرار دیا جائے تو عوام کو سخت حرج کا سامنا ہوگا۔ بعض فقہا نے انفع للفقراء کے مقصد کے پیش نظر جو چاندی کا نصاب متعین فرمایا تھا وہ مقصد اب اضر للفقراء بن جائے گا، اس لیے کہ آج کے دور میں سونے کے نصاب کو معیار قرار دینا مشائخ حنفیہ ہی کے مقصود کی ترجمانی اور انفع للفقراء کی تکمیل ہے، ان کے مقاصد ہرگز خروج نہیں ہے۔ اب دوسرا خدشہ کیا ہے؟ توجہ رکھنا، فقہا کہتے ہیں کہ اگر تو سونا ہے تو نصاب سونا ہوگا، اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو یہ دیکھیں گے چاندی 52.5 تولہ برابر ہے
تو زکوٰۃ ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اگر سونا یا چاندی نہیں بلکہ سامان تجارت ہے، اب اس سامان تجارت کی قیمت لگائیں گے، چاہے تو سونے کے برابر چاہے تو چاندی کے برابر۔ کب؟ جب سونا اور چاندی کی قیمت آپس میں برابر ہو۔ لیکن اگر سامان تجارت کی قیمت لگائیں، وہ ایک نصاب کے برابر پہنچتا ہو اور دوسرے کے برابر نہ پہنچتا ہو، تو جس نصاب کے برابر پہنچتا ہے اسی کے برابر اس کی تعیین کرنا ضروری ہے، اختیار نہیں دے سکتے۔ توجہ رکھنا، اس لیے کہ اس میں فقراء کا فائدہ ہے، اس لیے کہ فقراء کا فائدہ ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس سامان تجارت موجود ہے، اب اگر ہم اس کی قیمت کو دیکھیں، وہ سونے کے برابر تو نہیں جاتی لیکن چاندی کے برابر آ جاتی ہے۔ اب فقہ فرماتا ہے کہ اس کو اختیار نہیں دیں گے، بلکہ چاندی کا اعتبار کر کے اس کی ذمہ زکوٰۃ کو لازم قرار دیں گے، کیونکہ اس میں فقراء کا فائدہ ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں، چاندی کو نہیں بلکہ سونے کے برابر دے دو، تو فقہاء نے انفال الفقراء کی جو قید کا خیال کرتے ہوئے لازمی قرار دیا تھا، تم نے تو اس لازمی کو ختم کر دیا۔ اب جواب اچھی طرح سمجھے، سوال کیا ہے؟ اگر قربانی کے معاملے میں چاندی کو معیار قرار نہ دیا جائے تو نوادر کی اس روایت انفال الفقراء پر عمل نہیں ہوگا۔ علامہ سراج الدین عمر بن ابراہیم بن نجیم حنفی وفات 105 ہجری 1005 ہجری النہر الفائق میں فرماتے ہیں، والمذکور فی الاصل ان المالک مخیر فی تقویمها بأیہما شاء بان الامام فی روایت النوادر یقومها بالانفال الفقراء۔ انفال الفقراء کی قیمت لگانا ضروری ہے، اور تم نے جب چاندی کو چھوڑ دیا تو تم نے انفال الفقراء کی تو خیال نہ کیا نا۔ جواب، ہم کہتے ہیں بات اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، انفال الفقراء کی رعایت کرنا زکوٰۃ کے اندر ہے، اور ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے بلکہ ہم قربانی کر رہے ہیں۔ جب آپ چاندی کو نصاب بناؤ گے تو زکوٰتیں زیادہ ہوں گی، فقیروں کا فائدہ ہوگا، چونکہ زکوٰۃ میں مقصود فقیر کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ قربانی اگر کوئی بندہ کرے اور کر کے سارا گوشت اپنے پاس رکھ لے تو فقیر کا فائدہ تو نہ ہونا قربانی کرنے سے، فقیر کا کیا فائدہ ہوگا قربانی کرنے سے؟ اس لیے یا تو انفال الفقراء کی بات ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، وہی بات، قربانی میں انفال الفقراء مقصود ہی نہیں بلکہ مقصود احراق الدم ہے، خون بہانا ہے۔ اچھا، تیسری بات، ہم کہتے ہیں اگر چاندی کو نصاب کا معیار مقرر کر دیں تو ایسے طبقے پر بھی قربانی واجب آئے گی جو خود فقیر ہے، تو یہ انفال الفقراء نہیں ہوگا بلکہ اذل الفقراء ہو جائے گا۔ اس لیے یہ کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے، اگر کسی کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا ہو تو قربانی واجب ہے، اگر کسی کی ملکیت میں صرف 52.5 تولہ چاندی ہو تب بھی قربانی واجب ہے، اور اگر کسی کی ملکیت میں سونا یا چاندی نہیں بلکہ سامان تجارت، کرنسی اور پیسے ہیں، تو اب دیکھیں گے اگر اس کی قیمت 7.5 تولہ سونا کے برابر ہے تو قربانی واجب ہوگی، اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ خلاصہ ہے جس پر میں نے دلائل دی ہیں۔ میں آخری بات بڑی تاکید سے گزارش کروں گا کہ یہ ایک اجتہادی اور فقہی مسئلہ ہے جس پر ہم نے اپنی رائے پیش کر دی ہے، اس رائے پر ہمیں کوئی اصرار نہیں ہے۔ جو اہل علم آج بھی وجوب قربانی میں سونے کو بنیاد قرار دیتے ہیں، ان کی اپنی رائے ہے، کہ ان کی رائے پہ عمل کرنا چاہے تو بڑے شوق سے کرے، کو ہماری رائے پر عمل کرنا چاہے تو بڑے شوق سے کرے۔ یہ فقہی اور اجتہادی مسئلہ ہے، ہم اپنی رائے کو کسی پر مسلط نہیں کرتے، بس ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ جن کے ساتھ تعلق ہو ان کی رائے پر عمل کر لیا جائے۔ نمبر 10، ذبح کون کرے؟ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ ذبح کرنے کے لیے مسلمان یا صحیح اہل کتاب ہونا ضروری ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الکیلبولی الحنفی رحمہ اللہ فات 1078 ہجری مجمع الانہر میں فرماتے ہیں، بتحل ذبیحۃ مسلم و کتابی ذمی و حربی اما المسلم فلقولہ تعالی الا ما زکیتم، اب الخطاب للمسلمین و اما الکتابی فلقولہ تعالی وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم والمراد به مزکاہم لأن مطلق الطعام غیر المزکی یحل من ای کافر کان۔ خلاصہ یہ ہے کہ یا تو مسلمان ذبح کرے تب بھی قربانی ہو جائے گی،
اور کافر سے ہی اہل کتاب ذبح کرے تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ دلیل سورۃ المائدہ آیت نمبر 5، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، تمہارا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ یہاں طعام سے مراد ذبیحہ ہے، کیوں؟ اگر ذبیحہ نہ ہو، عام کھانا تو ہر کافر کا حلال ہوتا ہے، اس پر طعام کہنے کی حلہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مراد ذبیحہ ہے۔ علامہ زین الدین ابن نجیم البحر الرائق میں فرماتے ہیں وَحَلَّ ذَبِیحَۃُ مُسْلِمٍ وَکِتَابِیٍّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حِلٌّ لَکُمْ وَالْمُرَادُ بِهِ ذَبَائِحُهُم۔ دلیل نمبر 2، صحیح بخاری باب ذبائح اہل الکتاب، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طعامہم ذبائحہم، طعام سے مراد ان کے ذبیحے ہیں۔ یہ بات دے نشین فرما لیں، آج کل کے دور میں جو یہود و نصارہ ہیں ان میں اکثر ایسے ہیں کہ جو نام کے اور اعداد و شمار میں یہودی ہیں، اعداد و شمار اور گنتی میں وہ نصارہ ہیں، لیکن عقائد کے اعتبار سے نصارہ نہیں بلکہ وہ داعی ہیں، یعنی وجود خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ جس طرح آج کے دور میں کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو نام کے کتنے لوگ ایسے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں لیکن عقائد اسلامیہ کو نہیں رکھتے۔ آپ قادیانی دیکھ لیں، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو جس طرح ہمارے ہاں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ظاہری طور پر اللہ کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اسی طرح یہود و نصارہ میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اعداد و شمار میں عیسائی یہودی لکھے جاتے ہیں لیکن خود وجود خدا کے بھی منکر ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں معارف القرآن جلد نمبر 4 صفحہ 48 پہ، آج کل یورپ کے عیسائیوں اور یہودیوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اپنی مردم شماری کے اعتبار سے یہودی یا نصرانی کہلاتے ہیں، مگر در حقیقت وہ خدا کے وجود کے منکر ہوتے ہیں اور کسی مذہب کے قائل نہیں ہوتے، نہ تورات کے نہ انجیل کے، نہ انجیل کو خدا کی کتاب مانتے ہیں، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔ مولانا محمد قانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو مذہباً اہل کتاب ہوں، نہ کہ وہ جو صرف قومیت کے لحاظ سے یہودی اور نصرانی ہوں، عقیدہ دہریے ہوں۔ اس زمانہ کے نصارہ عموماً برائے نام نصارہ ہیں، ان میں بکثرت ایسے ہیں جو نہ خدا کے قائل نہ مذہب کے قائل، ایسے لوگوں پر اہل کتاب کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اچھا، مولانا مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں آج کل بھی اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کسی پیغمبر پر ایمان رکھتا ہے اور کسی آسمانی کتاب پر اعتقاد رکھتا ہے تو آج بھی وہ اہل کتاب شمار ہوگا۔ کفایت المفتی مزید فرماتے ہیں موجودہ زمانے کے اعتبار سے موجودہ زمانہ کے یہود و نصارہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اور تورات یا انجیل کو آسمانی کتاب مانتے ہوں، اہل کتاب ہیں، خواہ تثلیث کے قائل ہوں۔ ظاہر ہے کہ جس طرح اس وقت کے اہل کتاب تثلیث کے قائل تھے، قرآن کریم نے پھر بھی ان کو اہل تثلیث کہا۔ ہم ان کو اہل کتاب مانیں گے، لیکن بعض اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کریں اور وجود خدا کا انکار کرتے ہوں، ایسے بندے کو تو اہل کتاب ماننا مشکل ہے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے یہاں بھی غیر مقلدین کا موقف یہی ہے کہ مسلمان اور اہل کتاب کے علاوہ کوئی اور کافر بھی ذبح کرے تو جائز ہے۔ یہاں بھی وہی ہے۔ نواب نور حسن خان غیر مقلد 1339 ہجری وفات عرف الجادی میں لکھتے ہیں ذبائح اہل کتاب و دیگر کفار نزد وجود ذبح بسملہ یا نزد عقل حلال است حرام و نجر نیست، یعنی اگر کوئی کافر ہو وہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لے یا کوئی کافر ذبح کر دے اور مسلمان کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو کہتا ہے بس یہ حلال ہو گیا۔ علامہ وحید الزمان غیر مقلد وفات 1338 ہجری کنز الحقائق صفحہ 182 وہ لکھتے ہیں وذبیحۃ الکافر حلال اذا ذبح للہ وذکر اسم اللہ عند الذبح، کافر کا ذبیحہ حلال ہے جب وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے اور یا وہ اللہ کا نام لے ذبح کرتے یا اللہ کا نام لے ذبح کرتے ایک وقت، دونوں صورتوں میں۔ یعنی عجیب بات یہ ہے
کہ ہر موقع پر ان لوگوں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہم نے مخالفت اہل سنت والجماعت کی ضرور کرنی ہے۔ نمبر 11، قربانی کے متعلق چند شبہات اور ان کے جوابات۔ شبہ نمبر 1، اہل کفر کی طرف سے اور مستشرقین کی طرف سے اعتراض یہ ہے کہ جانور کو ذبح کر کے کھانا یہ بہت بڑا ظلم ہے، تم اپنی زبان کے چسکے کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہو اور کھا لیتے ہو۔ جواب سماعت فرمائیں، ہم کہتے ہیں قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے تو تمام چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 61، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کی وجہ سے انسان کی پکڑ شروع کرے تو زمین پر ایک جانور بھی زندہ نہ چھوڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور تو انسان کے لیے تھا، جب انسان کو نہیں رکھنا تو جانور کو کیوں رکھیں گے؟ سورۃ الفاتر صفحہ نمبر آیت نمبر 45، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو اس کا مواخذہ کرے تو زمین پر کسی بھی جانور کو زندہ نہ رہنے دے۔ جواب کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ انسان کے لیے ہے جانور، تو جب ہے ہی انسان کے لیے تو اگر انسان اس کو اپنی لذت کے لیے ذبح کر کے کھا لے تو اس میں اشکال کی بات کیا ہے؟ جواب نمبر 2، جانور کو ذبح کرتے وقت شریعت کا حکم یہ ہے کہ چھری تیز کر کے ذبح کرو تاکہ جانور کی روح آسانی سے نکلے، اس کو تکلیف نہ ہو، تو اسی وجہ سے شریعت نے رعایت کی نا، تاکہ اس کے اوپر ظلم نہ ہو۔ دیکھیں صحیح مسلم کتاب الاضحیہ باب استحباب الضحیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش اقرن یطأ فی سواد ویبرک فی سواد وینظر فی سواد فأتی بہ لیضحی بہ فقال لها، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مرتبہ سینگوں والا ایسا مینڈا لانے کا حکم دیا جس کے پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوں، پاؤں بھی سیاہ ہوں، پیٹ بھی سیاہ ہو، آنکھیں بھی سیاہ ہو، یعنی خوبصورت مینڈا، فرمایا اس کو لے کر آؤ۔ جب لایا گیا تو آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا عائشہ حلم المدیہ، چھری کو خوب تیز کرو، ثم قال اشحذیھا بحجر، پہلے فرمایا کہ چھری کو لاؤ، پھر فرمایا چھری خوب تیز کرو، میں نے ایسے ہی کیا، ثم اخذها واخذ الکبش فازعه ثم ذبح، پھر آپ نے چھری کو لیا، اس کو لٹایا اور ذبح کیا، پھر فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و ان امت محمد ثم ضحی بہ، اے اللہ اس کو محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما لے، پھر آپ نے جانور کو ذبح کیا۔ جواب نمبر 3، دیکھیں جانور کو ذبح کرتے وقت حکم ہے کہ اللہ کا نام لو، جب جانور پر اللہ کا نام لیں تو وہ خوشی میں جانور اپنی جان کو دیتا ہے، جس کی تکلیف وہ محسوس نہیں کرتا۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سنن نسی باب ما یجد الشہید من العلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما یجد الشہید من مسل القتل الا کما یجد احدکم من مسل القرصہ، کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے وہ اتنی سی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی چیونٹی کے کاٹنے کی ہوتی ہے۔ تو جس طرح وہ اللہ کے نام پہ قربان دیتا ہے اور جان دیتا ہے اور جھوم جاتا ہے، اسی طرح جانور جب اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور اللہ کے نام پہ مست ہو کر اپنی جان کو دیتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں اشکال ضرور آئے گا، اگر تکلیف نہیں ہوتی تو جانور دوڑتا کیوں ہے؟ درد نہیں ہوتی تو دوڑتا کیوں ہے؟ دیکھیں جب آدمی اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو ہمیں تو محسوس ہوتا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو حضور فرما رہے اتنی بھی نہیں ہوتی، اتنی تکلیف جتنی چونٹی کے کاٹنے کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ایک ہے شہید ہونے والے کو زخموں کی تکلیف، یہ الگ ہے، ایک ہے شہید ہونے والے کو روح کے نکلنے کی تکلیف، یہ الگ ہے۔ اس کو قتل کی تکلیف ہونا یہ الگ بات ہے، اور روح نکلنے کی تکلیف ہونا یہ الگ بات ہے۔ تو اس کو روح کے نکلنے کی ایسے ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ جس طرح آدمی کو ایک چونٹی کی تکلیف کاٹنے کی ہوتی۔ میں اس پر بھی ایک بات کہتا ہوں، بھائی چونٹی بھی کاٹے تو بسا اوقات اتنی شدید کاٹتی ہے کہ آدمی کی چیخیں نکل جاتی ہے، تو پھر کیا معنی کہ چونٹی کاٹنے کی تکلیف ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو بھی شاید کوئی دیہات کے لوگ اچھی طرح سمجھیں، ممکن ہے شہری زندگی والے اس کو بھی نہ سمجھ سکیں۔ ایک ہوتا ہے چونٹی کا کاٹنا، اور بسا اوقات انسان محبت میں چونٹی سے کٹواتا ہے،
یہ ہمارے اپنے بچپن کا واقعہ، ہم خود اس طرح کیا کرتے تھے، ایک چونٹی لے لیتے اور یہاں اس چونٹی کو چھوڑتے تھے، اور ہمارے بس اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے پہلے تھوڑی سی تھوک لگاتے، پھر چونٹا وہاں چھوڑتے، وہ چونٹا کاٹتا اور مزے لیتے تھے۔ اب دیکھیں، دیکھنے والا سمجھتا تکلیف ہو رہی ہے، اور ہم بچوں کا وہ کھیل بنا ہوتا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے پوری معاشرتی سوسائٹی اور ماحول اور عرف سامنے ہو تو پھر اللہ کے نبی کا پورا کلام سمجھ آتا ہے۔ تو شہید اللہ کے راستے میں کٹتا ہے، اس کو کٹنے کی تکلیف تو کچھ ہوگی، لیکن اس کٹنے سے جو روح کے نکلنے کی تکلیف ہوتی ہے، اللہ اس تکلیف سے اس کو آزاد فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ جانور جب اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے تو چھری چلنے کی کچھ تکلیف تو ہوگی، لیکن اللہ کا نام لینے کی وجہ سے روح اتنی آسانی سے نکلتی ہے کہ اس کو روح کے نکلنے کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اب روح کے نکلنے کی تکلیف کیا ہے؟ وہ تو ایک روحانی امر ہے، مرنے سے پہلے بندے کو سمجھ نہیں آتا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سنیں تو پھر سمجھ آئے کہ روح کو نکلنے کی تکلیف ہوتی کتنی ہے، اور اس وقت پیاس کتنی شدت سے لگتی ہے۔ سمندر پانی کے پلا دو تب بھی پیاس نہیں بجھتی، اور روح ایسے نکلتی ہے کہ بعض روایات میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح کانٹوں کے اوپر آپ مل مل کا کپڑا ڈالو اور کھینچو تو کٹ جاتا ہے، اس طرح روح نکلتی ہے تو جسم سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ جو روح نکلنے کی تکلیف ہے اس سے اللہ تعالیٰ شہید کو آزاد فرما دیتے ہیں، اور جانور پر جب اللہ کا نام لیا گا تو اس تکلیف سے وہ بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ تو رحم کی دلیل ہے، ظلم کی دلیل تو نہیں ہے نا۔ اچھا، ایک اعتراض حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے اوپر ہے، اشرف الجواب حصہ اول میں ہے کہ سوال کیا ہے؟ دوسری قوموں کے شبہ ہے کہ یہ لوگ بڑے سنگ دل ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے اس شبہ کو جواب دیا کہ کہتے تم جانور کو ذبح کرتے ہو تو تم ظالم ہو۔ فرمایا دوسری قوموں کو یہ شبہ کہ یہ لوگ بڑے سنگ دل ہوتے ہیں کہ انہی جانوروں کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے ذرا بھی رحم نہیں آتا، محض ناواقفی یا تعنت، سرکشی، زیادتی سے پیدا ہونے والی ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ یہ شبہ اور اعتراض فقط گائے کی قربانی کے متعلق ہے، چوہے، بکری، مرغی، کبوتر کے متعلق نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دال میں کالا ہے، یعنی اس شبہ کا سبب ترحم نہیں بلکہ حمیت مذہبی ہے۔ اشکال کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم گائے، اگر ہم اونٹ، اگر ہم بکری کو ذبح کریں تو تم کہتے ہو جی یہ ظالم ہے، ان کے اندر رحم نہیں ہے، اپنے لذت کے لیے ان نے جانور ذبح کر دیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں یہ اعتراض ہماری قربانی پر ہے، تو جب تم بکری خود کھاتے ہو بازار میں تو اعتراض کیوں نہیں؟ جب چکن کھاتے ہو تو اعتراض کیوں نہیں؟ کبوتر کے شوربے پیتے ہو تو اعتراض کیوں نہیں؟ حتیٰ کہ جب تم چوہے کھاتے ہو تو اعتراض کیوں نہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چوہے کے کھانے کے قائل تھے۔ بے حضرت تھانوی چوہے کے کھانے کو قائل نہیں، یہ مخالف کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر قربانی کے اندر جانور ذبح کریں، اونٹ، گائے یا بکری، تمہیں اعتراض ہے، اور جب تم خود چوہے کھاتے تمہیں اس وقت رحم کیوں نظر نہیں آتا؟ تو اگر رحم ہی بنیاد ہوتا ہے اعتراض کی تو پھر یہ لوگ چوہے کھانے چھوڑ دیتے، یہ لوگ کبوتر کھانے چھوڑ دیتے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ رحم بنیاد نہیں ہے بلکہ صرف اپنے مذہب کی غیرت کی وجہ سے اسے اعتراض کرتے ہیں۔ شبہ نمبر 3، بعض لوگ کہتے ہیں اگر جانور ذبح کرنے کی بجائے اس کی قیمت کو صدقہ کر دیا جائے تو زیادہ مناسب ہے، اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اسپتال بنیں گے، یتیم خانے بنیں گے، بچیوں کا جہیز ہوگا، شادیاں ہوگی، کتنا فائدہ ہوگا۔ جواب، ہم کہتے ہیں یہ اعتراض اس وجہ سے ہے کہ آپ نے اسلام کا مالیاتی نظام نہیں پڑھا۔ اسلام کا مکمل مالیاتی نظام موجود ہے۔ مثلا اسلام نے سونے اور چاندی سامان تجارت سے زکوٰۃ رکھا ہے، پیداوار میں عشر رکھے ہیں، مستقل بیت المال کا نظام بنایا ہے، پھر اس کے علاوہ صدقات نافلہ رکھے ہیں۔ تو اسلام کا تو پورا کا پورا معاشی نظام موجود ہے۔ قربانی کا مقصود کوئی معاشی کسی کا تعاون کرنا نہیں، بلکہ قربانی کا تو مقصود ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے قربانی کا مقصد یہ نہیں کہ معاشی استحکام وغیرہ ہو، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کے پاس سونا ہے اس میں سے بھی کچھ صدقہ کرے، چاندی ہے اس میں سے بھی صدقہ کرے، اگر اس کے پاس پیداوار ہے عشر اس میں سے بھی صدقہ کرے، اگر اس کے پاس کوئی جانور ہیں تو اللہ کے نام پر جانور بھی ذبح کرے۔ قربانی کا مقصود تو یہ ہے، وگرنہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسلام کا مالیاتی نظام مستقل موجود ہے۔
اس لیے کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ ایک اور شبہ کیا ہے کہ جی قربانی میں محض جانور کو ذبح کرتے ہیں، خون بہہ جاتا ہے اور اس کے اور کچھ فوائد نہیں۔ ہم نے کہا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر آپ غور کریں گے، اگرچہ قربانی سے مقصود محض اللہ کے نام پر خون بہانا ہے، لیکن اس میں معاشی اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ جس کی گنتی بھی شاید عام انسان کے بس میں نہ ہو، اتنے معاشی فوائد موجود ہیں۔ قربانی کے اندر جب جانور ذبح کیا، یہ محض جانور ذبح ہوا ہے، خون بہا دیا ہے، اس کا بظاہر شریعت میں عملی کو فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے کہا عملی فائدہ کیوں نہیں ہے؟ عملی فائدہ یہ ہے، نمبر ایک، انسان اپنے محبوب ترین جانور کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہے تو محبوب چیزیں اللہ کے نام پہ قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ فائدہ کیوں نہیں عملی؟ نمبر دو، اس شریعت کا اہم ترین رکن جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جب انسان جانور کا خون بہانے کا عادی بنتا ہے تو کل کو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے دشمن کا خون بہانا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، بلکہ اس کی تربیت ہوتی ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ فائدہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا، ایک شبہ یہ ہے کہ ہر سال ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد مسلمان 1 2 3 دنوں میں جانور ذبح کرتے ہیں، جس سے معیشت بری طرح متاثر ہوتی ہے اور معیشت تباہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ ہم نے کہا اگر قربانی کے دنوں میں ذبح ہونے والے جانور اور اس پہ آنے والے فوائد، ان سب کو ذہن میں رکھا جائے تو آپ دیکھیں گے معیشت متاثر نہیں ہوتی، بلکہ معیشت بہت بلند ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے جانور کو قربانی کے لیے خریدنا ہے اور جانور نے منڈی تک آنا ہے، منڈی سے آپ کے گھر تک آنا ہے، تو اب سارے مراحل کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر ایک، جب لاکھوں جانور پالنے ہیں تو ان لاکھوں جانوروں کو پالنے کے لیے کم از کم ہزاروں بندے آپ کو رکھنے پڑیں گے جن کو روزگار ملے گا۔ نمبر دو، جب جانور پالنے ہیں تو جانور کے لیے آپ کو چارہ خریدنا پڑے گا۔ جب چارہ خریدنا ہے تو چارہ بونا بھی پڑے گا، کاشت کرنا پڑے گا، اور جب آپ نے چارہ کاشت کرنا ہے تو آپ کو نہر بھی چاہیے، آپ کو پانی بھی چاہیے، آپ کو زمین بھی ٹھیک کرنی ہے، زمین کو ٹھیک کرنے کے لیے بندے بھی رکھنے ہیں، پھر اس چارے کو شہر تک پہنچانے کے لیے آپ کو مشینری بھی چاہیے، آپ کو مزدور بھی چاہیے۔ تو کس قدر معاشی نظام اس سے مستحکم ہوتا ہے۔ پھر جو جانور آپ نے قربانی کے اندر دینا ہے، اس جانور کے دودھ کو استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، تو آپ بتائیں کتنا بڑا دودھ آپ کو وافر مقدار میں ملنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح اور بہت سارے فوائد ہیں۔ جب جانور ایک ملک سے دوسرے ملک میں آپ بھیجیں تو زر مبادلہ کتنا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھیجیں تو کرنسی کا کتنا نظام ہوگا۔ پھر جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے قربانی کے دن آپ کو قصاب چاہیے، ان کی مزدوری ہوگی، 7 مزدور چاہیے، ان کی اجرت ہوگی، پھر ذبح کرنے کے لیے آلات چاہیے تو فیکٹریاں چلیں گی، اس کی یعنی اس قدر فوائد ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ محض اور محض اعتراض اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جانور ذبح ہو گیا، پھر آپ نے اگر قیمہ کر کے کھانا ہے تو آپ کو مشینیں چاہیے، اور اگر آپ نے گوشت پکانا ہے تو آپ کو مسالے چاہیے، اگر آپ نے گوشت غریبوں میں تقسیم کرنا ہے تو آپ کو شاپر چاہیے۔ آپ بتائیں کیا کچھ آپ کو چاہیے ہوگا۔ اور پھر جب آپ نے جانور ذبح کر دیا، اگر آپ نے گوشت محفوظ رکھنا ہے تو پھر آپ کو سردخانے چاہیے، سردخانے کے لیے آپ کو بجلی چاہیے، اور اگر آپ نے اس جانور کو خشک کرنا ہے، مسالے ڈالنے ہیں، تو پھر بھی آپ کو بندے چاہیے۔ اور جانور کی جو کھالیں ہیں، اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو پھر خیمے بنے گے، انہی کھالوں سے کپڑے بنے گے، انہی خیموں سے جیکٹس بنے گی، کوٹ بنے گے، اسی سے کھیلوں کے سامان بنے گے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صرف 1-2 دن کے لاکھوں اور کروڑوں جانوروں کے ذبح ہونے سے کس قدر معیشت کا نظام مستحکم ہوتا ہے۔ شریعت کا کوئی بھی ایسا حکم نہیں کہ جیسے اسلامی معیشت یا دنیا کی معیشت کے اوپر اثر پڑتا ہو۔ بس اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نمبر 12، قربانی کے متعلق چند فوائد۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرنا جائز ہے، بلکہ قربانی کرنی چاہیے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث پاک السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر موجود ہے، باب قول المضحی اللہم منک و الیک فتقبل منی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس قربانی کے دن دمبا لائے گا، آپ نے ذبح کیا، فرمایا بسم اللہ اللہم منک ولک ومن محمد لک، اللہ اکبر۔
اے اللہ میں اللہ کے نام تیرے نام شروع کرتا ہوں، یہ تیرا دیا ہوا مال ہے، یہ تیرے ہی دربار میں حاضر ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ پھر دوسرا دمبا لایا گیا، ذبح کیا، فرمایا بسم اللہ اللہم من کا والا کا من علی لگ، اے اللہ یہ جانور علی کی طرف سے، آپ نے ایک حضور کی طرف ذبح کیا اور ایک اپنی طرف ذبح کیا۔ اسی طرح ابن السراج رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے فقیہ تھے، امام زین الدین محمد بن عمر سراج الدین بن محمود شہاب الدین الرازی الحنفی، وفات آپ کی 20 ذوالقعدہ 766 ہجری، بہت بڑے آدمی تھے، کئی کتب کے مصنف ہیں۔ ان کی مبارک عادت ختم ابن السراج عنہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من 10 آلاف ختمۃ، 10,000 سے زائد قرآن کریم پڑھے جن کا اصال ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔ وصح عنہ مثل ذالک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی طرح اپنے قربانیاں بھی دی۔ علامہ شامی فرماتے ہیں قول علماءنا لہو ان یجعل ثواب عملی لغیر یدخل فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنه احق بذلک حیث انفذنا من الضلالہ ففی ذلک نوع شکر۔ حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو اصال ثواب کیا جائے کہ آپ نے ہمیں ضلالت اور گمراہی سے بچایا ہے، اور یہ آپ کا شکریہ ہے، جس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہر سال میرا بھی معمول ہے کہ ہم ایک قربانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے ہیں۔ آج بھی اس دفعہ بھی جو مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان میں قربانیاں ہوں گی، ان میں اونٹ کا پہلا حصہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رکھتا ہوں، اور اپنے بہت قریبی بعض احباب سے کہہ کر اس کے اندر حصہ ڈلواتا ہوں کہ آپ بھی اس کے اندر ڈال دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے میں تو اپنا حصہ ڈالتا ہوں۔ اسی طرح ہماری خواہش ہوتی ہے حضرات صحابہ کی طرف سے بھی ہو، حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف سے بھی ہو، اور اپنے اکابر کی طرف سے بھی ہو، تو جو شخص قربانیاں کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے بھی کریں، اپنے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کریں، صحابہ کرام کی طرف سے بھی کریں، ائمہ فقہا اور اپنے اکابرین کی طرف سے بھی قربانیوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فائدہ نمبر 2، اگر قربانی کا جانور ہو اونٹ یا گائے یا بھینس، اس میں کوئی حصہ عقیقہ کا رکھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے۔ علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود احمد القاسانی رحمہ اللہ فات 587 ہجری بدائع الصنائع میں فرماتے ہیں بکذالک ان اراد بعضهم العقیقہ ام ولد ولد له من قبل، اس کے اندر عقیقہ حصہ رکھنا چاہے تو بھی جائز ہے۔ دلیل کیا ہے کہ بات اچھی طرح سمجھا، لفظ نسک یہ حدیث پاک میں عقیقہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ نسک قربانی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ عقیقہ کے لیے سنن ابی داؤد کتاب الضحایا باب فی العقیقہ من ولد له ولد فاحب ان ينسک عنہ فلینسک، کہ جس شخص کے ہاں بیٹا بچہ پیدا ہوا وہ اس کی طرف سے جانور ذبح کرنا چاہے تو کر لے۔ اب دیکھیں یہاں نسک کا لفظ ہے، اسی طرح حدیث پاک میں قربانی کے لفظ نسک آیا۔ حضرت برا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا من صلی صلاتنا و نسک نسکنا، جس شخص نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اور ہمارے والی قربانی کی۔ یہاں دیکھو قربانی ہے لیکن لفظ نسک آیا ہے۔ اچھا، اسی طرح احراق الدم، خون بہانا، یہ حدیث پاک میں عقیقہ کے لیے بھی ہے اور قربانی کے لیے بھی ہے۔ عقیقہ کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 5471 سلمان بن عامر الزبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے مال غلام عقیقۃ فاحریقوا عنہ دما وامیتوا عنہ الاذى۔ یہاں دیکھو اللہ کے نبی نے احریقوا فرمایا، خون بہاؤ۔ اسی طرح آپ نے قربانی کے لیے فرمایا۔ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ یہ حدیث سنن ترمذی باب ما جاء فی فضل الاضحیہ کے اندر موجود ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کے لفظ نسک اور قربانی کے لیے لفظ نسک، اسی طرح عقیقہ کے لفظ احراق اور قربانی کے لیے لفظ احراق خون بہانا، تو دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا، تو اشتراک فی لفظ کی بنیاد پر ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھنا بھی جائز ہے۔
शेख अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अहमद बिन मोहम्मद इब्न क़ुदामा हम्बली वफ़ात 620 हिजरी अल-मुग़नी मशरह कबीर में लिखते हैं, इब्न क़ुदामा रहमहुल्लाह बहुत बड़े फ़क़ीह हैं फ़िक़्ह हम्बली के। वो फरमाते हैं बल अशबह क़ियासुहा अलल उज़हिया, ज़्यादा बेहतर है इसको कुर्बानी पर क़ियास कर लिया जाए। क्या मतलब? लिअन्नहा नसीकतुन मशरूअतुन गैर वाजिबतिन, ये अकीका भी एक जायज़ और मशरू कुर्बानी है। फशबहतिल उज़हिया, इसमें भी जानवर ज़बह करते हैं लेकिन कुर्बानी के मुशाबे है, यानी जिस तरह कुर्बानी में जानवर ज़बह होता है अकीका में भी जानवर ज़बह होता है। वलिअन्नहा अशबहतहा फ़ी सिफ़ातिहा व सन्निहा व क़द्रिहा व शुरूतिहा फ़अशबहतहा फ़ी मसरफ़िहा, फरमाया इसी तरह कुर्बानी के मुशाबे क्यों? सिफ़ात में, जो कुर्बानी के जानवर की सिफत है वही इसकी है। जो ऐब वहाँ हो कुर्बानी नहीं, वो ऐब यहाँ हो तो अकीका नहीं। सिफ़ात में भी एक जैसे है, उम्र का भी ख्याल है, शराइत का भी ख्याल है, इसलिए फरमाते हैं कि उसके मुशाबे है। खुलासा ये है कि इब्न क़ुदामा फरमाते हैं हम क़यास करते हैं अकीका को कुर्बानी के ऊपर, तो कुर्बानी वाले जानवर के अकीका हिस्सा रखना भी जायज़ है। ज़्यादा ज़रा इश्काल ही हो सकता है कि इब्न क़ुदामा ने क़यास तो किया है लेकिन कुर्बानी वाजिब है और अकीका मुस्तहब है, तो क़यास कैसे हुआ? हमने कहा क़यास वजूब में नहीं बल्कि क़यास इस बात में है कि जो उसाफ़ कुर्बानी के हैं वही उसाफ़ अकीके के हैं, लेकिन कुर्बानी वाला मसला वाज़े था और अकीके वाला वाज़े नहीं था, तो गैर वाज़े को वाज़े पर क़यास किया है। ये माने कि वाजिब होना, वो अगर वाजिब है तो ये भी वाजिब होगा। ये ऐसे ही है जैसे एक नमाज फ़र्ज़ है और एक नमाज नफल है, तो हम कहते हैं भाई जो शराइत ज़ुहर की नमाज की है वही शराइत नफल की है। वहाँ भी पाक होना है, यहाँ भी पाक होना है, वहाँ भी किबला हो, यहाँ भी किबला हो, वहाँ भी क़िराअत हो, यहाँ जिस तरह हम फ़राइज़ की बात करते हैं, तो मकसद सिर्फ बताना ये है कि यहाँ नफल को जो फ़र्ज़ पर क़यास किया जा रहा है वो फ़राइज़ में, वहाँ क़याम पर यहाँ भी क़याम है। हाँ, वो चूँकि नफल है और यहाँ फ़र्ज़ है, जितनी गुंजाइश निकलती है उतनी गुंजाइश हम निकाल लेते हैं और जितनी नहीं निकलती उतनी नहीं निकालते। फ़ायदा नंबर 3, अकीका में गाय और ऊँट देना भी जायज़ है अगरचे बेहतर बकरी है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला से है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मम वुलिद लहु गुलामुन फलयउक़ अन्हु मिनल इबिल अबिल बकर अबिल गनम, अल मुअज्जम अस्सग़ीर में रिवायत मौजूद है अत-तबरानी में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो वो चाहे तो उसकी तरफ से ऊँट ज़बह करे, चाहे गाय ज़बह करे, चाहे बकरी। ये रिवायत सनद के एतबार से ज़ईफ़ है लेकिन इसकी तायीद एक सही सनद मौक़ूफ़ रिवायत से भी है। वो कौन सी है? अनस बिन मालिक कान यउक़्क़ु अन बनीहिल जज़ूर, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह का अपना अमल ये था कि वह बच्चों की तरफ से अकीके में बड़ा जानवर ज़बह करते थे, तो जायज़ है। गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं नहीं, अकीका में गाय और ऊँट काफ़ी नहीं बल्कि बकरी ज़बह करना ज़रूरी है। कुर्बानी और अकीका के मसाइल आज मौलाना मोहम्मद फ़ारूक गैर मुक़ल्लिद, दलील उनकी कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला का बेटा पैदा हुआ, हद ऐशा से कहा गया अक्की अलैहि और काला अक्की अनहुल जसूर, क्या आप इनके बड़ा जानवर जो है ना अकीके में दे दो। आपने फरमाया माशअल्लाह, अल्लाह की पनाह, वही करो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। वो क्या था? शातान मुकाफ़ियातान, यानी आप 2 बकरियां इस बच्चे की तरफ से करो। ये रवायत सुनन कुबरा अल बैहक़ी के अंदर मौजूद है। हम कहते हैं माअज़ल्लाह कहने का मतलब ये नहीं था कि बड़ा जानवर ज़बह करना गुनाह है, बल्कि फरमाती है सुन्नत पर अमल करना अफजल है, बेहतर यह है कि ये करो। ख़ुद हज़रत आयशा के अपने लफ्ज़ ये हैं, देखें, नज़रत इमरातुम मिन आल अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकरिन इम वलदत इमरात अब्दुर्रहमान नहरना जुसूरन, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के घर में नज़र मानी अगर बच्चा पैदा हुआ तो अकीका के लिए बड़ा जानवर ज़बह करेंगे। हज़रत आयशा ने कहा ला, बड़ा ना करो, बल्कि सुन्नत अफजल, सुन्नत अफजल है। वो क्या? अनिल गुलाम शातान मुकाफ़ियातान मानिल जारियत शातुन, अगर बच्चा हो तो 2 बकरियाँ, अगर बच्ची हो तो 1 बकरी, तो साफ मालूम होता है वो फरमानी सुन्नत ये है बेहतर। हादा सही हदीसन सही सनाद, ये हदीस सनद के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त है। नंबर 13, कुर्बानी के चंद एक मसाइल ज़ेहन नशीन फरमा लें। नंबर 1, कुर्बानी के जानवर और उनकी उम्रें। कुर्बानी के जानवरों में नंबर 1 ऊँट, ऊँटनी, बैल, गाय, भैंसा, भैंस, मेंढा, भेड़, दुम्बा, दुम्बी, बकरा और बकरी। ये जानवरों में से जो चाहें कुर्बानी के अंदर ज़बह करें।
قربانی کی جانور کی عمر اونٹ اور اونٹنی ہو تو 5 سال، بیل گائے بھینس اور بھینسا تو 1 سال، بکرا بکری مینڈا دمبی دمبا 1 سال۔ ہاں البتہ بھیڑ اور مینڈا دمبی اور دمبا میں گنجائش ہے کہ 6 ماہ کا ہو، دیکھنے میں 1 سال کے برابر ہو، اس کو بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ جانوروں میں عمر کا اعتبار ہوگا، 2 دانتا کا اعتبار نہیں ہوگا۔ عمر پوری ہو گئی 2 دانتا نہ ہو تب بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ جانور کی جو عمر ہوگی تو اس میں قمری سال کا اعتبار ہوگا، محرم وغیرہ کا، اس میں جنوری فروری کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مذکورہ جانور کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی کرنا درست نہیں، اس لیے اگر کسی نے گھوڑا ہرن خرگوش مرغ نیل گائے کی قربانی کی تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ جانوروں کے بعض اوصاف اور عیوب اور ان کے احکام۔ پاؤں کے متعلق احکام۔ ایسا لنگڑا جانور جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل نہ رکھ سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ چلنے میں اس پاؤں سے کچھ سہارا لیتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کا پاؤں کٹ گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ دانت کے متعلق احکام۔ اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں کہ چارہ بھی کھا نہ سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، اگر چارہ کھا سکتا ہو تو قربانی جائز ہے۔ کان کے متعلق احکام۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر 1 یا دونوں کان نہ ہوں یا کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، اگر تیسرے سے کم حصہ کٹا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ سینگ کے متعلق احکام۔ اگر جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں یا ہوں لیکن چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر جانور کے سینگ ہوں لیکن ٹوٹ چکے ہوں تو دیکھا جائے گا کہ سینگ اگر جڑ سے نہیں اکھڑے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر سینگ جڑ سے اکھڑ چکے ہوں کہ اندر کا گودا ختم ہو چکا ہو اب اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ دم کے متعلق احکام۔ اگر جانور کی دم تہائی حصہ سے کم کٹی ہوئی ہو تو قربانی جائز ہے، اگر تہائی یا اس سے زائد کٹی ہوئی ہو تو قربانی جائز نہیں۔ تھنوں کے متعلق احکام۔ اونٹنی گائے یا بھینس کا 1 تھن خراب ہو اور باقی 3 تھن ٹھیک ہو تو قربانی جائز ہے، اور اگر وہ تھن خراب ہو تو قربانی 2 تھن خراب ہو تو قربانی جائز نہیں۔ بکری وغیرہ کا 1 تھن خراب ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ جانور کے تھن سے دودھ نکلتا ہو اگرچہ کم نکلتا ہو تب بھی اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ یہ آب و ہوا غذا اور عمر کا اثر ہے، ان عوامل کی وجہ سے دودھ کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے عیب کی بات نہیں۔ آنکھ کے متعلق احکام۔ کانے اور اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ ناک کے متعلق احکام۔ جس جانور کی آدھی یا اس سے زائد زبان کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، اگر آدھی سے کم کٹی ہو تو قربانی جائز ہے۔ حاملہ کے متعلق احکام۔ حاملہ جانور کی قربانی بلا کراہت درست ہے، البتہ اگر جانور قریب الولادت ہو تو اس کی قربانی مناسب اور بہتر نہیں، اگرچہ قربانی کرنے سے درست ہو جائے گی۔ متفرق احکام۔ خصی جانور کی قربانی کرنا جائز بلکہ افضل ہے۔ بہت زیادہ کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا باقی نہ رہے اس کی قربانی جائز نہیں۔ جانور پہلے سے ہی سالم تھا، ذبح کرتے ہوئے کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کے ہوتے ہوئے قربانی جائز نہیں ہوتی تو ایسا عیب معاف ہے، جیسے گراتے وقت جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا بھاگنے کی وجہ سے جانور اس جگہ ٹکرایا اور اس کی آنکھ ضائع ہو گئی تب بھی اس کی قربانی درست ہے۔ بڑے جانور میں شراکت کے احکام۔ بڑے جانور اونٹ اونٹنی بیل گائے بھینسا بھینس میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زائد افراد کا شریک ہونا جائز نہیں۔ اگر کسی جانور میں 7 سے زائد افراد شریک ہوں گے تو کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ یہ احکام صرف بڑے جانور کے ہیں، بکری بھیڑ وغیرہ صرف ایک آدمی کی طرف سے کفایت کرتی ہے۔ بڑے جانور میں شرکاء کی تعداد 7 سے کم ہو، مثلا 4 یا 5 ہو تب بھی قربانی درست ہے۔ اس صورت میں اگر 5 شرکاء اس جانور کو برابر حصوں میں تقسیم کر لیں، مثلا 5 حصے کر لیں تب بھی درست ہے، اور اگر بعض شرکاء اپنا حصہ 1 سے بڑھا لیں، مثلا 5 شرکاء میں سے 2 شرکاء کے 2 حصے ہوں اور باقی 3 شرکاء کا ایک حصہ ہو تب بھی شراکت درست ہے۔ شراکت میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے
کہ کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، ورنہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ مثلا ایک بڑے جانور میں 8 افراد شریک ہو گئے ہوں تو اب ہر شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہوگا، اس صورت میں کسی بھی شریک کی قربانی درست نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر شرکاء تو 7 یا 7 سے کم ہوں لیکن کسی ایک شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم یعنی آدھا یا تہائی وغیرہ ہو، تب بھی کسی کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ بڑے جانور میں قربانی کے حصوں کے ساتھ عقیقہ کا حصہ رکھنا بھی درست ہے۔ بڑے جانور میں بعض افراد نے واجب قربانی کی نیت سے حصہ رکھا اور بعض نے نفلی قربانی کی نیت سے، تب بھی سب کی قربانی درست ہو جائے گی۔ بڑے جانور میں کسی نے محض گوشت کھانے کی نیت سے حصہ رکھا تو کسی شریک کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ کسی نے قربانی کے جانور خریدا، نیت یہ تھی کہ بعد میں کوئی شخص مل گیا تو اسے بھی شریک کر لوں گا، بعد میں کوئی شخص مل گیا جسے قربانی یا عقیقہ کی نیت سے شریک کر لیا تو قربانی درست ہے۔ قربانی کی نیت سے جانور خریدا لیکن خریدتے وقت اور کسی کو شریک کرنے کی نیت نہ تھی، بلکہ نیت یہی تھی کہ پورا جانور اپنی طرف ذبح کروں گا، تو اب اگر شریک کرنے والا شخص غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، اور اگر یہ شخص مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں۔ قربانی کرنے والے اور قربانی کے جانور کے چند مخصوص احکام۔ غریب آدمی نے اگر قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا اور وہ جانور قربانی سے پہلے مر گیا تو اس غریب آدمی سے قربانی ساقط ہو جائے گی۔ اب اس پر دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم نہیں، جبکہ امیر آدمی نے جانور خریدا اور وہ قربانی سے پہلے مر گیا تو امیر شخص کے ذمہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم ہے۔ قربانی کا جانور مر جانے کی صورت میں صاحب نصاب آدمی پر دوسرے جانور کی قربانی واجب ہے، چاہے اسی کی قیمت کی کرے یا اسے کم قیمت کی۔ البتہ اگر غریب آدمی کے جانور مر جائے تو اسے قربانی ساقط ہو جائے گی۔ اگر کسی صاحب نصاب آدمی نے قربانی کے نیت سے جانور خریدا تو یہ جانور صاحب نصاب آدمی کے حق میں متعین نہیں ہوتا، اس لیے اسے تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن بلا وجہ تبدیل کرنا بہتر نہیں۔ اگر کسی غریب آدمی نے قربانی کے نیت سے جانور خریدا تو یہ جانور اس آدمی کے حق میں متعین ہو جاتا ہے، اب یہ شخص اس جانور کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے قربانی کے لیے جانور خریدا نہیں بلکہ جانور گھر کا پالتو تھا جسے اس نے قربانی کے لیے متعین کر لیا تو اس طرح جانور متعین نہیں ہوتا۔ امیر اور غریب دونوں کے لیے اس جانور کو تبدیل کرنا جائز ہے، لیکن بلا وجہ تبدیل کرنا بہتر نہیں۔ قربانی کرنے والا شخص جس جگہ پر ہو اور جہاں قربانی کے جانور ہو تو قربانی کے درست ہونے کے لیے ان دونوں جگہوں پر ایام قربانی کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ایک جگہ قربانی کے دن پایا جا رہا ہو اور دوسری جگہ پر قربانی کے دن شروع ہی نہ ہوئے ہوں یا ختم بھی ہو چکے ہوں تو ان صورتوں میں قربانی درست نہ ہوگی۔ قربانی کے ذریعے ایصال ثواب کرنے کے احکام۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو ثواب پہنچانے کی غرض سے قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی دراصل اس شخص کی طرف سے نفلی شمار ہوتی ہے اور اس کا ثواب دوسروں کو پہنچتا ہے، اس لیے اگر نفلی قربانی کر کے اس کا ثواب ایک شخص کو پہنچانا چاہے تو بھی درست ہے، اور اگر اس کا ثواب کئی لوگوں کو پہنچانا چاہے تب بھی درست ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، فقہاء، محدثین، اکابر امت رحمہم اللہ، اپنے والدین، عزیز و قارب وغیرہ کو اس کا ثواب پہنچانا درست ہے۔ ایصال ثواب کی غرض سے چھوٹا جانور بھی ذبح کرنا جائز ہے اور بڑے جانور میں نفلی قربانی کے حصے رکھنا بھی جائز ہے۔ چند افراد مل کر اگر کسی کو ایصال ثواب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن طریقہ کار یہ ہو کہ تمام افراد اپنے اپنے پیسے ایک شخص کی ملکیت کریں اور وہ شخص قربانی کرے، اور جن کو ایصال ثواب کرنا ہو انہیں ایصال ثواب کر دیں۔ چونکہ یہ قربانی نفلی ہوتی ہے اس لیے اس کا گوشت عام قربانی کی طرح ہوتا ہے، خود بھی کھایا جا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ قربانی کے ایام، اوقات اور قضاء کے احکام۔ قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12 ذو الحج، لیکن افضل دن 10 ذو الحج کا ہے، پھر 11، پھر 12 ذو الحج کا۔ قربانی کا وقت 10 ذو الحج کی طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے اور 12 ذو الحج کے غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ بات واضح رہے کہ شہر یا قصبہ جات جہاں عید کی نماز پڑھنا واجب ہوتا ہے وہاں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں، گویا شہر اور قصبہ جات کے لیے ایک اضافی شرط ہے۔ دیہات اور جنگلوں میں چونکہ عید کی نماز نہیں ہوتی اس لیے وہاں 10 ذو الحج کو طلوع فجر کے بعد قربانی کرنا جائز ہے، تاہم ان مقامات پر بہتر یہ کہ سورج طلوع ہونے کے بعد قربانی کی جائے۔
قربانی کے اختتام کا وقت 12 ذوالحج کا غروب آفتاب ہے۔ اختتام کا وقت شہر، قصبہ جات، دیہات اور جنگل سب کے لیے ایک ہی ہے، چنانچہ 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد قربانی کرنا درست نہیں۔ ایام قربانی میں جس طرح دن میں قربانی کرنا درست ہے، اس طرح رات کو بھی قربانی کرنا درست ہے۔ صاحب نصاب آدمی قربانی نہ کر سکا یہاں تک کہ قربانی کے دن ختم ہو گئے تو اب قربانی کا عمل فوت ہو گیا۔ اب اس شخص پر توبہ استغفار لازم ہونے کے ساتھ ساتھ درمیانے درجے کے چھوٹے جانور بھیڑ بکری کی قیمت غرباء پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ ایک شخص کے ذمہ کئی سالوں کی قربانی کی قضا لازم ہے تو اس پر بھی ہر سال کے عوض ایک متوسط چھوٹے جانور کی قیمت غرباء پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ جانور ذبح کرنے کے چند آداب: جانور کو نرمی اور اچھے طریقے سے ذبح کی جگہ لے جانا، ذبح کے وقت جانور کا بھوکا پیاسا نہ ہونا، اونٹ کے علاوہ دیگر جانوروں کو نرمی سے بائیں پہلو پر لٹا کر اس کا منہ قبلہ کی طرف کیا جائے۔ ان جانوروں کو کھڑا ہونے کی حالت میں ذبح کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہے۔ اونٹ کو کھڑا ہونے کی حالت میں نحر کرنا سنت ہے، بٹھا کر لٹا کر ذبح کرنا سنت نہیں۔ کھڑا ہونے کی حالت میں اونٹ کی اگلی بائیں ٹانگ کو اٹھا کر باندھ دینا چاہیے۔ بڑے جانور کے ہاتھ پاؤں باندھ لینا، البتہ دایاں پاؤں کھلا رہنے دینا چاہیے تاکہ جانور کے اس ٹانگ کو حرکت دینے سے خون اچھی طرح خارج ہو۔ باوضو ہو کر دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا، تیز دھار والی چھری سے تیزی سے ذبح کرنا۔ قربانی کے جانور جب قبلہ رخ لٹا لیں تو اس کے بعد یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کریں۔ درج ذیل 4 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے: حلقوم سانس کی نالی، مرئی خوراک کی نالی، ودجین دوران خون کی 2 رگیں جن کو شارک کہا جاتا ہے۔ اگر 3 رگیں کٹ جائیں تو بھی کافی ہے، لیکن صرف 2 رگیں کٹ جائیں تو مذبوحہ حرام ہوگا۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ اچھا ہے، ہاں اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی ذبح کرانا جائز ہے۔ چند مکروہ کام جن سے بچنا ضروری ہے: نمبر 1، ذبح کے آلات کو جانور کے سامنے لہرانا، ان کے سامنے تیز کرنا مکروہ ہے۔ اس قدر کند چھری ذبح کرنا کہ ذابح ذبح کرنے والے کو زور لگانا پڑے مکروہ ہے۔ ایک جانور کو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح کرنا مکروہ ہے۔ ذبح میں 4 رگوں کے علاوہ چھری کی نوک سے حرام مغز نالی کو کاٹنا مکروہ ہے۔ ذبح کے دوران جانور کا سینہ کھول کر اس کے دل کو کاٹنا مکروہ ہے۔ ذبح کرتے ہوئے جانور کی گردن توڑنا مکروہ ہے۔ جانور کی روح نکلنے اور ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال اتارنا، اعضاء کو کاٹنا مکروہ ہے۔ رات کے وقت ذبح کرنا جبکہ روشنی کا سے انتظام نہ ہو، کیونکہ اس بات کا خدشہ ہے کہ کوئی رگ کٹنے سے رہ جائے، اور اگر روشنی کا اچھا انتظام ہو تو مکروہ نہیں، وگرنہ مکروہ ہے۔ اونٹ کے علاوہ دوسرے جانوروں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ذبح کرنا مکروہ ہے۔ اونٹ کے زمین پر گرنے کے بعد اس کی گردن کو 3 جگہ سے کاٹنا، اس لیے کہ بلا وجہ تکلیف دینا ہے، یوں کاٹنا مکروہ ہے۔ گوشت کے احکام: افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوست احباب کے لیے، اور ایک حصہ فقراء مساکین کے لیے میں تقسیم کیا جائے۔ ہاں اگر عیال زیادہ ہوں تو سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر قربانی کے جانور میں کئی حضرات شریک ہوں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں، اگرچہ آپس میں کمی بیشی کو معاف بھی کر دیں۔ وجہ یہ ہے اس گوشت کو برابر تقسیم کرنا شریعت کا حق ہے جو شرکاء کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ ہاں اگر وزن کیے بغیر تقسیم کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گوشت کے علاوہ دیگر چیزیں سری، کلیجی، پائے وغیرہ کے ٹکڑے کر دیں اور گوشت کے ہر حصے میں تھوڑے تھوڑے ڈال دیں۔ اب وزن کیے بغیر محض اندازہ سے تقسیم کرنا بھی درست ہو جائے گا۔ قربانی کا گوشت خرید فروخت کرنا یا اجرت میں دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 10، حلال جانوروں کے حرام اور مکروہ اجزاء کا بیان۔ حلال جانور کے 7 اجزاء کھانا درست نہیں۔ نمبر 1، بہتا ہوا خون جو ذبح کرتے وقت رگوں سے نکلتا ہے۔ نمبر 2، مادہ جانور کی شرمگاہ۔ نمبر 3، خصیتین، انہیں کپورے بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4، حدود۔ نمبر 5، نر جانور کی پیشاب گاہ۔ نمبر 6، مثانہ۔ نمبر 7، پتا۔ چند الفاظ کی وضاحت سنیں۔ یہ غدود کسے کہتے ہیں؟ غدود سخت گوشت کو کہتے ہیں
جانوروں میں بعض اوقات خون جم کر گٹھلی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور کبھی کسی بیماری کی وجہ سے جلد اور گوشت کے درمیان سخت گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. اسی طرح کبھی ہڈیوں کے درمیان سخت ٹکڑا بن جاتا ہے، جیسے اردو میں گلٹی اور گانٹھ بھی کہا جاتا ہے. اس کے ارد گرد کبھی چربی بھی ہوتی ہے، یعنی غدود کوئی متعین حصہ نہیں بلکہ کسی جانور میں موجود ہوتا ہے کسی میں نہیں. مثانہ پیشاب جمع ہونے کی تھیلی کو کہتے ہیں. پتا جگر کے نیچے ایک چھوٹی سی تھیلی جس میں کڑوا مادہ مائع موجود ہوتا ہے. اگر کسی کو ان اعضاء کی پہچان نہ ہو تو کسی تجربہ کار آدمی سے معلوم کر لینا چاہیے. اوپر ذکر کردہ 7 چیزوں میں سے بہتا ہوا خون بوجہ نص قطعی حرام ہے، جبکہ باقی 6 اشیاء کا کھانا مکروہ تحریمی ہے. ان 7 اجزاء کے علاوہ بقیہ اعضاء کا کھانا جائز ہے. نمبر 3 اوجری کا کھانا بھی درست ہے. اوجڑی بڑی سی تھیلی ہوتی ہے جس میں کھایا ہوا چارہ موجود ہوتا ہے. نمبر 4 جانور کی ریڑھ کی ہڈی. یہ ذرا اچھی طرح سمجھنا. جانور کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر سفید رنگ کا لمبے دھاگے، سفید رنگ کا گودا لمبے دھاگے کی شکل میں ہوتا ہے. جانور کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر سفید رنگ کا گودا لمبے دھاگے کی شکل میں ہوتا ہے، جسے عربی میں نخاع الصلب اور اردو میں حرام مغز کہتے ہیں. عوام الناس نے اس کے نام کے ساتھ حرام کا لفظ ہونے کی وجہ سے اس کو حرام سمجھ لیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ حرام مغز کا کھانا حرام یا مکروہ نہیں بلکہ جائز ہے. فقہاء کرام نے جانور کے ذبح کے وقت یا ذبح کے بعد ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کے نخاع الصلب کے کاٹنے کو مکروہ کہا، کیونکہ اس کی وجہ سے جانور کو بلا وجہ تکلیف میں مبتلا کرنا لازم آتا ہے، اور جانور کو بلا وجہ تکلیف دینا حرام اور ناجائز ہے. غالباً اسی وجہ سے اس کا نام حرام مغز مشہور ہو گیا، لیکن اس وجہ سے ذبیحہ حرام یا مکروہ نہیں ہو جاتا اور نہ ہی حرام مغز کا کھانا حرام ہو جاتا ہے. کھال کے احکام. قربانی کی کھال اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں، مصلی، مشکیزہ، دسترخوان وغیرہ بنا سکتے ہیں. البتہ اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں، بلکہ یہ قیمت فقراء کو دینا واجب ہے. قربانی کی کھال کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مالک فقراء مساکین کو بنا دیا جائے، اس لیے کھال کی قیمت مسجد کی تعمیر میں نہیں لگائی جا سکتی. نیز ایسا کوئی فلاحی ادارہ جس میں اس کھال کا مالک کسی مستحق کو نہ بنایا جاتا ہو، اسے بھی دینا درست نہیں ہے. کھال کسائی کی مزدوری میں دینا جائز نہیں. قیمت کے عوض کھال لینے والا کوئی نہ ہو تو قصاب یا کسی بھی شخص کو بلا عوض بطور ہدیہ دی جا سکتی ہے. کھال کو دفن کرنا مال ضائع کرنا ہے، اس لیے اگر اس کا ریٹ کم بھی لگے تب بھی ضائع نہ کی جائے بلکہ کم داموں میں فروخت کر دی جائے اور فروخت کر کے مستحق شخص کو دے دی جائے. بہتر یہ ہے کہ قربانی کی کھال کسی دینی مدرسہ جامعہ کے طلباء کو دی جائے، کیونکہ اس میں ان کی امداد کرنے کا ثواب بھی ہے اور علم دین کے احیاء کا سبب بھی ہے. فائدہ: مسائل قربانی پہ دلائل اور شبہات کے جوابات کے لیے ان کتب کا مطالعہ انتہائی مفید ہے. نمبر 1 احکام اسلام عقل کی نظر میں. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1362 ہجری. اعلاء السنن جلد 17 محدث شہیر علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، وفات 1396 ہجری. تجلیات صفدر جلد 5 رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ، وفات 1421 ہجری. مسئلہ قربانی امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی، وفات 1430 ہجری. مجموعہ مقالات جلد 4 مولانا سید اسد مدنی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1427 ہجری. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقائد کو سمجھنے سمجھانے، مسائل کو سمجھنے سمجھانے اور امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.